علی حبیبی محمد وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اس آیات مبارکہ کا پچھلی آیات سے تعلق اس طرح ہے کہ اس سے پہلے منافقین کا چوتھا فریب بیان ہوا تھا، ایک فریب، 2، 3۔ اب ان کی سزا کا ذکر ہو رہا ہے تاکہ سننے والا اس سے عبرت پکڑے اور اس حرکت سے باز آ جائے۔ جب بھی کسی کو ڈانٹ پڑتی ہے تو اس لیے پڑتی ہے کہ اس کام سے، اس فعل سے، اس حرکت سے باز آ جائے۔ اللہ اس آیات کو اللہ کے نام سے شروع کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے مذاق کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ ان سے، اللہ ان سے، اللہ ان سے۔ وہ مذاقیں کس سے کرتے تھے؟ مسلمانوں سے۔ تو جواب اس کا کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت قدوس۔ اس لیے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ والے کتنے پیارے ہیں، بلکہ ان کی طرف سے خود رب تعالیٰ ان کو جواب دے رہا ہے۔ نیز اس سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کی استہزاء کے مقابلے میں منافقین کا مذاق بالکل بیکار ہے۔ ایک بادشاہ ہو، ایک رعایا ہو، اس کا مقابلہ کوئی بنتا ہے؟ جیسے کوئی کبھی کسی کمزور سے کہے کہ تم کیا بدلہ لے گا، بدلہ تو میں لوں گا، ٹھیک ہے جناب۔ ہم جب قرآن پاک کے ترجمے کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ترجمہ اگر پڑھنا ہے تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی سے رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ترجمہ پڑھا کر، تو وہ پھر جس طرح کہ ہم بتاتے رہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس لفظ کا یوں ترجمہ کیا، اس کا یوں ترجمہ کیا، اس کا یوں ترجمہ کیا۔ یستہزئ استہزاء کے 3 معنی ہیں: جاہل بنانا، ذلیل کرنا، دل لگی کرنا۔ جاہل بنانا، ذلیل کرنا، دل لگی کرنا۔ یہاں پہلے 2 معنی بن سکتے ہیں، نہ کہ تیسرے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات دل لگی سے پاک ہے۔ دل لگی سے تو پھر کوئی بڑا عالم دین پروفیسر مفتی اٹھ کے اس کا ترجمہ شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان سے دل لگی کرتا ہے، تو پھر کیا ہم اس کے علم کو دیکھ کر اب اس بات کو مان لیں گے؟ حالانکہ ان لوگوں نے تو اس کا پڑھا ہے نا، یستہزئ کے 3 معنی ہیں، تو انہوں نے پھر اس طرح کیوں لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق فرماتا ہے جس طرح کہ وہ مذاق کرتے ہیں؟ اس طرح کے بھی ترجمے ہیں۔ لہٰذا ہر ایک کا ترجمہ جس طرح ہمارے اساتذہ کرام بتاتے رہتے ہیں، ہر ایک کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ترجمہ اس کا پڑھو جنہوں نے قرآن پاک کے ادب کا بھی، حیا کا بھی، اور قرآن پاک اور صاحب قرآن پاک کا بھی ہر قسمی اس کی شان اور توقیر کا لحاظ رکھا ہو۔ اچھا، تو آیات کے معنی یہ ہوئے کہ خدا تعالیٰ انہیں جاہل قرار دیتا ہے یا ذلیل کرتا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اس جگہ یستہزئ کے 3 اعمال ہیں، ایک یہ کہ بمعنی حال ہو، یعنی اس وقت ان کو جواب دے رہا ہے، نہیں دنیا میں ذلیل کرتا کہ کسی جگہ ان کی عزت نہیں ہوتی۔ منافقین اس وقت بھی اور آج بھی منافق کی کہیں جگہ عزت نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ بمعنی استقبال، یعنی آنے والے وقت میں، تو یعنی انہیں قیامت یا دوزخ میں ذلیل فرمائے گا، قیامت میں دوزخ میں ذلیل فرمائے گا۔ وہ اس طرح کہ یہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، کفار جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ حق تعالیٰ ان سب پر تجلی فرمائے گا، مومنین تو سجدے میں گر جائیں گے، مگر منافقین کی پشت ایسے سخت ہو جائے گی کہ بجائے سجدہ کرنے کے اوندھے گر پڑیں گے۔ یہ تھوڑی ذلت ہوگی، پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی۔ مومنوں پر تجلی فرمائے گا فوراً سجدے میں، کافر جہنم میں، تو یہ جو ہے نا بجائے سجدے میں جانے کے پیچھے، کیونکہ عبادت جو اللہ تعالیٰ کی 2 نمبر کی کرتے تھے، تب انہیں کتوں کی طرح جہنم میں پھینکا جائے گا۔ فائدہ کیا، ضرورت کیا بھلا اس طرح کے معاملات کرنے سے، دوغلی پالیسی چلنے سے؟ اور یار یہ دوام تجدیدی کے معنی میں ہے، یعنی منافقین تو ایک بار ہی مسلمانوں سے مذاق کر چکے، ٹھیک ہے نا، مگر رب تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیشہ اور ہر جگہ طرح سے اپنے شان کے لائق مذاق استہزاء بلکہ فرماتا رہے گا۔ انہوں نے تو 1 دفعہ یا 2 دفعہ، یہ تھوڑی ذلت ہے بار بار کسی کو۔ اچھا، دنیا میں موت کے وقت قبر ہے، قیامت غرض سے کہ ہر جگہ ان کے ساتھ جو ہے نا یہی معاملہ ہوگا، مرنے وقت بھی، قبر سے اٹھنے وقت بھی، حشر میں بھی، نشر میں بھی، دنیا میں بھی، حساب کتاب کے وقت بھی، ٹھیک ہے جناب۔ آگے ہے وَيَمُدُّهُمْ، اس کے معنی مہلت دینا۔ جس طرح کوئی سرکش بندہ ہوتا ہے، کوئی ظالم ہوتا ہے،
تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں اس پر بھی ظلم کر رہا ہوں، اس پر بھی میں باتیں کس رہا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا، مجھے کوئی بھی کچھ نہیں کہتا۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، ٹھیک ہے جناب، جب پکڑتے ہیں تو پھر دکھا دیتا ہے۔ اچھا، مدہ کے معنی ہے بڑھانا، قوت دینا اور اصلاح کرنا۔ اگر یہ مدہ سے بنا ہو تو آیات مبارکہ میں معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان منافقوں کو ڈھیل دیے ہوئے ہے کہ وہ جرم کرتے رہیں اور ان کی پکڑ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جناب۔ تو جب پکڑے گا تو پھر اگلے پچھلوں کا پوچھے گا۔ اگر مدہ کا معنی ہو تو بلکہ ان کی پکڑ نہیں ہوتی اور مدہ سے برکف، تو حق تعالیٰ ان کی سرکشی گمراہی کو زیادہ فرما دیتا ہے اور اس کو کبھی اور مضبوط کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کو جرم میں ڈھیل دیتے رہنا، بھی وہ بندہ جب کسی چور کو نہیں پکڑو گے نا، ایک چوری کی بجائے دوسری کرے گا، تیسری کرے گا، چوتھی کرے گا، پانچویں کرے گا، ٹھیک ہے جناب۔ ایک تو ہوتا ہے یہ۔ دوسرا یہ ایک ہوتا ہے کہ اگر وہ پکڑ بھی لیا جائے تو اس کو سزا نہیں ہوتی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور سرکش ہو جاتا ہے، وہ پہلے سے بھی شیطان بن کے زیادہ نکلتا ہے جیل سے۔ تو وہ لوگ بھی اس طرح کبھی اور مضبوط ہوتے گے اپنے سرکشی سے، کیونکہ انہیں مال دیتا ہے اور اولاد وغیرہ بھی بڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رب تعالیٰ اگر ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں یہ انعامات کیوں دیتا۔ در حقیقت ان کو یہ انعامات دینے کا ان کا زیادہ ہی عذاب بننے کا سبب بنتا تھا۔ صحیح یہی ہے، تفسیر کبیر میں اگر قرآن کریم میں مدد شر کے لیے اور امداد خیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، چنانچہ ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ بارکہ یہ لفظ کی تحقیق ہو رہی ہے، چونکہ یہاں سرکشی اور گمراہی کا ذکر ہے اس لحاظ مدن فرمایا گیا، یعنی بات کرنے کا لب لباب یہ کہ جو لفظ اللہ تعالیٰ کا، تو قرآن پاک کا ہر لفظ ہر جگہ خوبصورت ہے، لیکن مفسرین یہ لفظوں کی بار بار تحقیق بے مدن تھا یا مادہ تھا یا مادہ دن تھا وغیرہ وغیرہ اس لیے کرتے ہیں کہ جو لفظ جہاں جچتا تھا خداوند قدوس نے وہیں اس کو خوبصورت، اس کے کلام تو ہر لحاظ سے خوبصورت ہے، لیکن اس کی قرآن پاک کا اعجاز یہ ہے کہ قربان جائیے ہر لفظ جہاں آیا ہوا ہے وہ لے کی اسی طرح تھا، وہ زیب اسی طرح تھا کہ لفظ اس لفظ کے آگے ہو، یہ آیات مبارکہ اس آیات مبارکہ کے آگے، مطلب یہ ہے۔ اچھا، طغیان کے معنی حد سے بڑھ جانا ہے، اس لیے پانی کے سیلاب کو طغیانی بولتے ہیں۔ کیوں بولتے ہیں کہ وہ حد سے بڑھ گیا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ بھی اپنے حد سے بڑھ جاتا ہے، لیکن اب اس کا استعمال کفر اور سرکشی سے حد سے بڑھ کر جانے پر ہوتا ہے، اور یہاں بھی یہی معنی ہے کہ منافقین اپنی سرکشی میں حد سے آگے بڑھ چکے تھے۔ یا مہون، جس کے معنی ہے دل کا اندھا، جسے ہندی میں کہتے ہیں ہٹے کی پھوٹ جانا، آنکھ کے اندھے ہونے کو کہتے ہیں عمیون۔ اچھا، دل کے اندھے ہونے کو یہاں اس سے مراد حیران اور پریشان ہے کہ منافقین ایسے حیران اور پریشان تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم کریں اور کریں کیا، کیونکہ اگر اندھے کو میدان میں اکیلا چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی حیران ہو کر ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا، نہ اس کو کنارہ ملے گا، نہ اس کو کوئی سمت ملے گی، منزل مقصود کو نہ پہنچے گا۔ اس طرح دنیا کے میدان میں ان منافقین قرآن پاک اور صحب لولاک کو صحیح معنوں میں نہ پکڑا ہے، اس لیے انہیں کچھ نہیں سوچتا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جناب، کبھی کافروں کی طرف، کبھی مسلمانوں کی طرف، کبھی کہاں کبھی کہاں۔ اب ان کی تفسیر پڑھتے ہیں کہ منافقین خود کو عقل مند اور مسلمانوں کو بے وقوف سمجھتے تھے، کہا کرتے تھے کہ ہم تو ان سے دل لگی کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بکواس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ بیچارے تو مسلمانوں سے کیا دل لگی کریں گے، خود مسلمانوں کا رب ان کو ذلیل اور خوار کر رہا، ٹھیک ہے جناب، اور کرتا رہے گا، اور وہ اس طرح کہ جیسے ان کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے، اس طرح ان کے ساتھ رب کا معاملہ بھی دنیا میں کچھ اور ہے، آخرت میں بھی جس طرح، یعنی کہ یہ ظاہراً کچھ اور تھے نا، مسلمانوں کے ساتھ کچھ اور تھے، کافروں کے ساتھ کچھ اور تھے، یعنی ایک ان کا ظاہر تھا، ایک ان کا پوشیدہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی دنیا ایک ظاہر ہے نا جی، آخرت کو کسی نے دیکھا تو نہیں ہے، آخرت ایک قسم کی پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ظاہراً بھی اور پوشیدہ بھی، ان کے ساتھ ہر طرح کا معاملہ اپنے شایان شان کے لائق ذلیل اور خواری والا کرتا رہے گا۔ دنیا میں تو ان پر سارے اسلامی حکام بظاہر ہی جاری کر دیے جائیں گے، یہ بھی تو، حالانکہ وہ اندر میں منافق تھے نا، کافر تھے نا، لیکن اوپر ظاہراً جو کلمہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا، اوپر سے وہ اسلامی لا کے مطابق ان کو چلنا پڑتا تھا، اگر منحرف ہوتے تو فوراً وہ مرتد ہوتے، قتل کر دیے جاتے۔
نہ کہ ان سے جہاد پر، نہ ان پر جزیہ، نہ ان کی مسجد میں آنے سے کوئی روک ٹوک، اور نہ اسلامی کاموں میں شرکت کرنے سے ممانعت۔ مرنے کے بعد کفن دفن وغیرہ سارے احکام اسلامی ہی ان پر جاری ہوئے تھے کہ وہ سمجھے کہ مسلمانوں پر ہمارا دو خوب چلا، کہ ہمیں مسجد نبوی شریف سے بھی کوئی نہیں منع کرتا، نماز پڑھنے سے بھی، اللہ اللہ کرنے سے بھی۔ ہم جب مرتے ہیں تو ہمارے جنازے بھی ہوتے ہیں، کفن بھی پہنایا جاتا ہے، قبر میں بھی لٹایا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے جناب، یعنی وہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ایک شکار لگایا اب معاذ اللہ کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، ہر لحاظ سے ہم جو ہے نا خوبصورت ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، مگر جب قبر میں پہنچے گے تو پتہ چلے گا خود تو غلط بود آنچے ما پند اشتیم، تب رو کر کہیں گے کہ ہم بڑا دھوکا ہوا، ہمیں بڑا دھوکا ہوا جب قبر میں جائیں گے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ اب لوگوں کو شرعی سزائیں، شرعی عذاب، شرعی عذاب اس لیے فیل نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں مریں گے تو پتہ چلے گا، مریں گے تو پتہ چلے گا۔ کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے۔ جب کسی نے قبر میں ان ہونا ہے نا جی، وہاں پھر پریکٹیکل طور پر شروع ہو جائے گا معاملہ۔ اب سنتے ہی ہیں نا کہ منکر نکیر رہیں گے، اب سنتے ہی ہیں نا کہ قبر بہت بڑی ڈراؤنی ہوتی ہے، دہشت والی ہوتی ہے، وحشت والی ہوتی ہے، گرمی انتہا کی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، سنتے ہی ہیں نا۔ پھر وہ سامنے ہر چیز کا سامنا شروع ہو جائے گا۔ ہم کچھ سمجھتے تھے اور زہر کچھ ہوا، منافق پیٹیں گے، چلائیں گے۔ پھر ان کی حالت یہ ہے کہ جب اسلام کے دلائل سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں شاید اسلام سچا دین ہے، یعنی ایک ان کی اپوزیشن بتا کر آئے ہیں، دوسری یہ جب اسلام کی باتیں سنتے ہیں تو اسلام کے بارے میں میل ہو جاتے ہیں، جب کافروں کی باتیں سنتے ہیں تو کافروں کے بارے میں میل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی یہ پوزیشن کس لیے ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے دل کو دو رخے چلایا ہوا ہے۔ مگر جب کفار کی مالداری، ان کا عیش اور مسلمانوں کی غربت و افلاس پر نظر کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اگر اب تعالیٰ کفار سے ناراض ہوتا تو ان کو اتنا مال کیوں دیتا۔ آج بھی دنیا دار ایسے ہی ہیں، جس کے پاس پیسہ زیادہ نا، وہ سمجھتے ہیں خداوند قدوس ہم پر راضی ہے، ہم پر بڑا کرم ہے، ہم پر بڑا فضل ہے۔ تو دیندار طبقہ کیونکہ یہ ازل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خاص بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور دنیا کا کوئی جو ہے نا یہ رشتہ نہیں ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی تو اس میں دنیا نہیں دے گا، جس کو دنیا دے گا تو اس کو اپنی محبت نہیں دے گا۔ اصل سلسلہ یوں ہے قرآن اور حدیث پاک کے مطابق۔ تو لوگ کہتے ہیں یار دین میں اگر عزت ہوتی، دیندار اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوتے تو ان بیچاروں کو روٹی دینے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کے مکان نہیں ہوتے، ان کی رہائشیں نہیں ہوتی، ان کی لوگ عزت نہیں کرتا۔ اگر یہی وہ قرآن پاک کی یہ بات کیا ہے، اصل اسلامی دور میں ہر بندہ تقریباً عالم نہیں ہوتا تو عالموں کی صحبت میں ضرور بیٹھتا تھا۔ ٹھیک ہے جناب، اس لیے ان کو کما حق علماء دین کی قدر بھی ہوتی تھی، اور علماء دین کے وہ ادب بھی کرتے تھے، احترام بھی کرتے تھے، خدمت بھی کرتے تھے۔ اب بد نصیبی یہ ہے کہ کوئی پہلے تو دین کی طرف آتا نہیں ہے، آتا ہے تو سمجھتا نہیں ہے، سمجھتا ہے تو اس کو ٹمپوریری سمجھتا ہے، عارضی سمجھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں بس یہ ایسے مولی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت یہ ہے جو بابا جی دکھا کر گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، حقیقت یہ ہے جو بابا جی دکھا کر گئے ہیں۔ آج تک بھی کچھ لوگوں کی زبانیں ابھی تک ان کے دلوں پر، جس طرح کے ہمارے ایک وزیر ہے جس کو ڈبو بھی کہتے ہیں، ڈبو بھی کہنا میرا خیال ہے ڈبو کی توہین ہے۔ جو علماء کی توہین کرتے ہیں سمجھو خدا کی بارگاہ میں بڑا ذلیل ہے، وہ دنیا کے کسی عہدے پر بھی کیوں نہ ہو۔ تو بات یہ ہے کہ عزت دین کی ہی سے وابستہ ہے۔ کوئی سمجھنا کہ میں منسٹر بن جاؤں گا، باتیں بڑی لمبی ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں پورے ملک کی سب سے عظمیٰ کرسی پر بیٹھے منسٹر، پرائم منسٹر، تو جب اس کی مدت پوری ہوگی تو پھر کیا لکھا ہوگا؟ سابقہ منسٹر، ایسے لکھا جائے گا نا، سابقہ پرائم آرمی چیف، پورے پاکستان کی ڈور کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ جب ریٹائر ہوں گے کتنا پروٹوکول ہوتا ہے ان کے سامنے، آگے پیچھے۔ آج صبح فل پروٹوکول سے جا رہے ہیں، 1 بجے انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لیے تو عصر کے ٹائم خالی گاڑی جا رہی ہے۔ دنیا کے یہ ہیں عہدے۔ ہم اپنے دوستوں کو عرض کرتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، خدا کے لیے کوئی اپنے شعور میں بیداری پیدا کریں۔ یہ جو عہدے ہیں اللہ اس کے رسول کی طرف سے۔ عالم صدارت پر بیٹھے پھر بھی عالم ہے، گھر میں بیٹھے پھر بھی عالم ہے، مسجد پاک میں امامت کروا رہے پھر بھی عالم ہے، مسجد پاک والوں نے چھٹی دے دی پھر بھی عالم ہے، وفات پا چکے پھر بھی عالم ہے، قبر کے اندر ہے پھر بھی عالم ہے۔ بے شک کیوں عالم ہے؟ یہ خداوند کی طرف سے ڈگری ہے۔ یہ جو ڈگری ہیں یہ دنیا داروں نے دی ہوئی ہیں۔
یہ منسٹر ہے، یہ چیف منسٹر ہے، یہ صدر ہے، یہ پریزیڈنٹ ہے، یہ وغیرہ وغیرہ. دین بابا جی کو لوگ برا بھلا کہتے تھے. مجھے یہ بات کہتے بڑی خوشی ہو رہی ہے اپنے دوستوں کو. آج سے میں نے چند مہینے پہلے، سال پہلے، 1.5 سال پہلے کہتا تھا کہ اس بابا جی کے کلپ ضرور سنا کریں، بابے خادم کو ضرور سنا کریں، 10 منٹ کے لیے سنیں، 5 منٹ کے لیے سنیں ضرور. تو پھر بات مزہ آیا نا. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص پورے جہان کو ویران کر دیا. اب اپنے تو اپنے پرے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا دلیر نڈر. ہماری پولیس آ جائے تو ہم بڑی دور کی بات ہے، جتنے بھی یہاں محلے کے اسٹرانگ ساتھی ہوتے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں کہ ہمیں پولیس سے سامنا نہ کرنا پڑ جائے، ہمیں جانا نہ پڑ جائے، تھانے نہ جانا پڑ جائے. ذرا سوچے تو صحیح اس کے اندر کیا تھا. ایجنسیاں اس کے پیچھے تھی، حکومت اس کے پیچھے تھی، فوج اس کے پیچھے تھی. اس کو پتہ بھی تھا جیل کہیں سے، کبھی کہیں سے دھمکی آ رہی ہے، کبھی کہیں سے دھمکی ہے. ٹس سے مس بھی نہیں ہوتا تھا. اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے تھا. تو پھر خداوند قدوس نے کیسا صلہ دیا. اللہ تعالیٰ آپ کی کاش خضری مرے رکھتا. یہ ریکارڈ ہمارا دل تو نہیں مانتا کہ یہ جنازے کا ریکارڈ شاید رہتی دنیا تک کوئی بندہ توڑ لے. ٹھیک ہے جناب. لوگ پہلے 1.25 کروڑ سننا، اب 1.5 کروڑ سنا، اب 2.25 کروڑ سنا. جس طرح آپ بیٹھے ہیں ہمارے سب بندی جنازے کی ایسے نہیں ہوئی تھی. ایک جہاں کھڑا ہے تو دوسرا جہاں کھڑا ہے، تیسرا جہاں کھڑا ہے، اس طرح کی سب بندی ہوئی ہے. مینار پاکستان کیا، سڑک کیا، فلائی اوور کیا، گلیاں کیا، شاہی مسجد بھر گئی. شاہی مسجد تو معمولی بات ہے. یہ اخباروں جو سچ بیان کرنے کے لیے جن کو سپ لڑ جاتے ہیں، ادھر سے ایم او کالج، ادھر سے شطرہ. ان کے جو ڈرون ہوتے جو ان کی تصویریں کیپچر کرنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ آگے نہیں جا سکتے تھے. مطلب جہاں بھی کوئی بندہ اوپر اٹھتا، جہاں بھی نظر کرتا، جہاں اس کی نظر ختم ہو جاتی مجمع پھر آگے شروع ہو جاتا. کیا تھا. لوگ اب بھی جو ہے نا شکوک میں ہوتے ہیں. ابھی دین میں کیا ہے، دین میں کیا ہے. ایک معذور شخص تھا، ایک گوشہ نشین شخص تھا، ایسے اٹھا. نبی پاک کی ذات پاک سے کسی قسم کو کوئی کمپرومائز نہیں کیا. میں دوستوں کو ابھی سے بھی کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان ہمارے بزرگوں کی عمر دراز فرمائے. طاہر القادری صاحب ہیں، مولانا الیاس قادری صاحب ہیں. آخر ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہے نا. اگر ان کے جنازے پہلے تو اتنے بڑے ہونے نہیں ہیں، پہلے تو ان لوگ ہستیوں کے اتنے بڑے جنازے ہونے ہی نہیں ہیں. اگر ہو جائیں تو مجھے بتائیں کیا کمال ہوگا. مولانا الیاس قادری صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، بہت بہترین خوبصورت کام کر رہے ہیں. اگر ان کو اللہ تعالیٰ اتنا عزت بخشے تو ہمارے لیے وہ اعزاز کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی تو جماعت 40 سال سے کام کر رہی ہے. 40-50 سال سے ان کی جماعت تو کام کر رہی ہے. ان کے مرید ہیں، عقیدت مند ہیں. اس طرح کا جو اچانک بندہ اٹھے، نہ مریدی سلسلہ ہو، نہ مریدی سلسلہ ہو، شاگردی سلسلہ تو تھا. اچھا پھر آپ سب کے سامنے نبی پاک کی ذات کیا اس بندے کے لیے تھی؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ طاہر القادری صاحب کتنی قوت رکھتا ہے، مولانا الیاس قادری صاحب کتنی قوت رکھتے ہیں، سلطان بہت سے والے کتنی قوت رکھتے ہیں. جب بھی کوئی بے ادبی ہوتی ہے، گستاخی ہوتی ہے، خاکے ہوتے ہیں، قانون چینج ہوتا ہے، ہلکی سی مذمت کر کے اپنی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں. اسی طرح بابے کی طرح میدان میں ہے تو پتہ چلے. ہمارے آپ سب کے سامنے ہمارا 10 منٹ کا درس ہوتا ہے، حالانکہ یہ باتیں بار بار عرض بھی کی جاتی ہیں. 15 منٹ لگ جاتے ہیں، 20 منٹ لگ جاتے ہیں، 25 منٹ لگ جاتے ہیں. دوست بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. مطلب یہ نہیں کہ کسی کی حد تک اور توہین ہے، مطلب ہم لوگ دین کی خاطر 5, 10, 15 منٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ کیا تھا، سردیوں میں بیٹھا ہے، دھرنا دے کر بیٹھا ہے، نہ کوئی ذاتی مفاد ہے. لوگ افرے کر رہے ہیں پیسوں کی، یہ کی وہ کی. حکومت کہتے ہیں بابا جی ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لو، جس طرح آپ کہیں گے ہم کریں گے، یہ دیتے ہیں یہ دیتے ہیں. آپ اپنے پر اس کو کہتے ہیں کہ جہاں سے یہ بندہ بولتا تھا خدا ہی جانتے ہیں کہ کہاں سے بولتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت اندر تھی، مالک نے دکھا دی. بارکہ مہربانو ہم اکثر آپ کو یہ عرض کرتے رہیں گے، اگر عزت، رسپیکٹ، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ کوئی مجھے دوست یہ جملہ کہتے بڑے مجھے تسکین آ رہی ہے کہ کوئی دوست اب یہ نہیں کہہ سکتا ہمیں کہ قاری صاحب آپ نے اتنا بڑا جنازہ دیکھ کر آپ جو ہے نا اٹھنے لگے ہیں کہ ہمارے بابا جی کی یہ شان تھی، دین کا یہ شان ہے. مجھے یہ جملہ کہتے بڑا فخر ہو رہا ہے. میں تو اپنے دوستوں کو جمعے میں کئی دفعہ کہہ چکا تھا کہ اس بابا جی کے کلپ سنیں، اپنے درسوں میں کئی دفعہ کہہ چکا تھا. مطلب کیا، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پہلے بھی ہلکی بلکی اس شخصیت کے بارے میں سوجھ بوجھ دیتی تھی کہ یہ شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے.
تو جن دوستوں کو میں بتاتا تھا کہ یار بابا جی کے کلپ سنا کریں، بابا جی کی تقریریں سنا کریں، مجھے فٹ جواب دے دیتے یہ گالیاں نکالتا ہے، یہ گالیاں نکالتا ہے۔ ابھی تو ہم نے دو آیاتیں بارکت سنی نا۔ اللہ رب العزت کیا ان منافقوں کو کہہ رہا ہے کہ بے وقوف ہو؟ آگے جو ہم نے آیات مبارکہ پڑھی وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، کیا یار کون لوگ کہتے ہیں کہ مہذب بات، جس طرح استاد سے فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مہذب بات بولیں، مہذب بات بولیں، یہ معاشرہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیاطین سے ملتے ہیں۔ اب غور کریں اس نقطے پر، قرآن پاک کی سجاتے پر منافقین کے بارے جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب اپنے شیاطین سے ملتے ہیں، کیا ان کو شیاطین تو نظر نہیں آتے تھے نا؟ مطلب کہ ان کو جو ان کے دوست تھے، جو ان کے محلے دار تھے، جو ان کے ہم مکتب تھے، جو ان کے ہم نظین تھے، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو نہ ہی کافر بلانا مناسب سمجھا، نہ ہی منافق۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ڈائریکٹ شیطان ہی کہا۔ کیا شیطان گالی نہیں ہے؟ بے وقوف گالی نہیں ہے؟ بارکف بابے کی نیچر کو بڑے دور سے لوگوں نے اچھا چند جملے آخری سمجھیں۔ ہوئے اگر اللہ تعالیٰ کو فارغ سے ناراض ہوتا تو ان کو مال کیوں دیتا؟ اگر مسلمانوں سے راضی ہوتا تو ان کو یہ تنگ دستی، یہ غربت وغیرہ کیوں ہوتی؟ ٹھیک ہے، لہٰذا کفر سچ ہے، معاذ اللہ، اسلام جھوٹ ہے۔ غرض ہے کہ وہ ایسے حیران اور پریشان ہیں کہ اس کے متعلق کچھ فیصلہ کر ہی نہ سکے، بخلاف مسلمانوں کے کہ وہ جب بھی مصیبت میں گرفتار ہوتے تو صابر بن کر درجات حاصل کر لیتے تھے۔ مسلمان کی شان ہی انوکھی ہے، شان ہی انوکھی ہے۔ اور جب نعمتیں پاتے تو شاکرین بن کر خدا کے پیارے اور مقبول بن جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی عجیب شان ہے، جب تکلیف آتی ہے صبر کرتے تب بھی اس کو صلہ، جب اس کو نعمت ملتی ہے، پیسے ملتے ہیں، شکر کرتے تب بھی اس کو صلہ۔ مسلمان کی شان جو ہے نا وہ وکری ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی مصیبتیں اور راحتیں مسلمانوں کے لیے حق تعالیٰ کی نعمتیں ہی ہیں۔ یہ تو وہی جانتے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا محبت اور عشق عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے سچا پکا پیار کرنے کا جذبہ دے۔ آمین۔